راز وفا ازکل مایا خان قسط نمبر 33۔ آپ کو میری بہت فکر ہو رہی ہے ملکہ، کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ریحان نے سوہا کے قریب ہوتے، اس کے چہرے پر جھکتے، بالوں کو کان کے پیچھے کرتے کان میں سرگوشی کی۔ یہ سرگوشی زوہا کو سر تا پیر کانپنے کے لیے کافی تھی۔ مقابل کے قریب اور سوال پر پلکیں جھکی، گال بھی ساختہ لال ہوئے۔ کیا ہوا ملکہ، مجھے جواب دیں۔ ریحان نے سوہا کی گھنی پلکوں پر پھونک مارتے، کان میں سرگوشی کرتے پوچھا۔ مقابل کی تیز ہوتے دل کی رفتار اسے صاف محسوس ہو رہی تھی، اور وہ سچ میں خوش فہم ہو رہا تھا۔ مقابل کی جھکی پلکیں ریحان کا دل بھی آؤٹ آف کنٹرول کر رہی تھیں۔ سب سے خوبصورت تو اس کے رخسار کے گلاب رنگ تھے، جو ریحان کی ذرا سے قریب آنے پر کھل جاتے۔ ریحان کا بس چلتا تو وہ انہی رنگوں میں کھوتے، باقی ساری دنیا کو بھول جاتا۔ ٹو ٹو ابھی زوہا کے لب وا ہوتے، کچھ بولتے کہ ریحان کا موبائل فل آواز سے گونجتے ان کے درمیان تسلسل توڑ گیا۔ لیکن وہ ایک انچ بھی زوہا سے دور نہیں ہوا، گویا مقابل کا جواب ہر چیز سے ضروری ہو۔ میں تا قیامت اس جواب کا انتظار کر سکتا ہوں، قلبِ روح۔ ریحان نے ایک بار پھر اس کے کان میں سرگوشی کی، اور اس قدر خوبصورت لقب سے پکارا کہ زوہا کا آؤٹ آف کنٹرول دل اب باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اب کال اٹھا لیں۔ زوہا مسلسل اس کے فون پر آتی کال کی طرف اشارہ کرتے پھر بولی۔ اب یہ جواب وہ خود نہیں جانتی تھی تو اسے کیا دیتی؟ بس اب مقابل برا نہیں لگتا تھا، اور مقابل پر ایک یقین بھی تھا، اس کی محبت پر مان بھی تھا۔ دل کی دنیا بدل رہی تھی، لیکن اسے خود سمجھنے کے لیے ابھی وقت چاہیے تھا۔ میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا ملکہ، مجھے اتنا انتظار کروائیے گا جتنا بعد میں مجھے برداشت کر سکتی ہیں، کیونکہ ایک دریغ ہے کہ انتظار کرنے والے بعد میں بہت شدت سے بدلہ لیتے ہیں۔ ریحان شاہ نے زوہا کے گال کو اپنے دانتوں میں دباتے کہا، اور آخر میں اس کی دودھ نما شفاف گردن پر تھوڑی سختی سے دانت کاٹتے ضبط کی۔ زوہا کی سسکی ساختہ تھی، اس کے الفاظ شدت سے کانپا۔ یہ میرے صبر کی نشانی ہے۔ ریحان نے اس پر لب رکھے کہ زوہا نے بساختہ اپنی سانسیں روکیں۔ مقابل کا لمس جان نکال دیتا تھا۔ وہ ہر معاملے میں بہادر تھی، لیکن یہاں اس معاملے میں آتے وہ نظریں بھی نہیں ملا پاتی تھی۔ ریحان اسے اپنے ہزار سے آزاد کرتا، ایک بار بار بجتے فون کو گھورنے لگا، جس پر ہسپتال سے کال آ رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آتا ہوں۔ ریحان نے دوسری طرف کی بات سنتے مختصر سا جواب دیا۔ انداز سنجیدہ تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی زوہا کی طرف تھیں، جو اس کے دور ہونے پر تشکر بھرا سانس لیتی ابھی بھی گلاب بنی ہوئی تھی، لیکن نظریں اس کی بھی ریحان کی ہی طرف تھیں۔ اس نے مقابل کا پل میں سنجیدہ ہونا شدت سے نوٹ کیا تھا۔
سچ بات تو یہ تھی کہ آج کل وہ ریحان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نوٹ کر رہی تھی۔ کیوں کر رہی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہسپتال سے کال تھی، میں نے رپورٹ ریسیو کرنے جانا ہے۔ کال بند کرتے ریحان نے زوہا کو دیکھتے بتایا، جس پر وہ بھی فوراً نارمل ہوئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، زوہا نے فوراً کہا۔ آپ؟ میں جاؤں گی ریحان۔ ابھی ریحان منع کرتا کہ زوہا پھر بولی، جس پر وہ محض سر ہلاتے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ارادہ فریش ہونے کا تھا۔ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ زوہا نے مصروف انداز میں مہارت سے ریحان کو ڈرائیونگ کرتے دیکھ پوچھا۔ وہ دونوں ہسپتال کی طرف خاموشی سے جا رہے تھے کہ ایک دم زوہا کو ریحان کی بات یاد آئی۔ وہ ایک چند لفظوں کی بات کرتے ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ آپ میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ ریحان نے مسکراتے زوہا کو دیکھتے سوال کیا، جس پر زوہا نے اسے دیکھا، جو پتہ نہیں کہاں سے ایسے سوال اپنے دماغ میں لے آتا تھا۔ اب بات نہیں بدلے؟ زوہا نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا۔ ہاں ہاں ملکہ، میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں یار، آپ میری نور چشم ہیں، دل کا قرار ہیں۔ ریحان نے زوہا کا ہاتھ پکڑتے اس کی پشت پر اپنے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ اس کا انداز کتنا خوبصورت تھا، یہ کوئی زوہا سے پوچھتا۔ قابل اپنے اسی انداز سے ہی تو اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ دن بہ دن اب زیادہ اوور نہیں ہو رہے؟ زوہا نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اف ملکہ، ابھی میں اوور ہوا ہی کب ہوں؟ اصل اوور تب ہوں گا جب آپ اپنے مکمل سراپا حسن کے ساتھ اور میں آپ کو چھوڑنے کی بجائے اور شدت سے اپنے قریب کروں گا۔ ریحان نے اسے آنکھ بند کرتے مکمل بے شرم بنتے زوہا کو نظریں جھکانے پر مجبور کیا۔ اس انسان کی بے شرمی پر تف تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے ملکہ، میں نے آپ کو اتنا شرمیلا کبھی نہیں سمجھا تھا۔ ریحان کے دانت آج اندر جا ہی نہیں رہے تھے اور ڈمپل تو بار بار اپنا درشن کرواتے اس کی خوبصورتی ڈبل کر رہے تھے۔ سمجھنے کی بات ہی ہے، میں نے بھی آپ کو اس دنیا کا آخری شریف انسان سمجھا تھا۔ زوہا نے اس کی بات پر اسے گھورتے دانت پیستے کہا، جس پر ریحان ایک بار پھر قہقہہ لگاتے ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر گیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، زوہا نے رپورٹ دیکھتے آنکھیں بند کرتے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ چاہے بہت عرصے بعد ہی سہی، مگر اس کی بہن تو مل ہی گئی تھی۔ وہ انسان مل جائے جس کا دور دور تک اندیشہ نہ ہو تو خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ اس دن ساحل کی باتوں کے بعد زوہا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنی بہن سے سب ثبوتوں کے ساتھ ہی ملے گی، اور اس نے دعا بھی بہت کی تھی جو اللہ نے سن لی۔ ریحان کے تاثرات مزید سنجیدہ ہوئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، بس اس دن کے اپنے ساحل کے ساتھ بیہیویئر کو یاد کرتے اسے گلٹ بھی تھا، بٹ کرنا وہ تھا جو صحیح تھا۔ چلے ملکہ، ریحان سنجیدگی سے زوہا کو باہر کی طرف چلنے کا اشارہ کر گیا، جو پورے اعتماد سے بڑی تھی۔
آج وہ ساحل سے بات کرتی جب وہ سچ میں سارے ثبوت لے کر ہی اپنی بہن کو لینے جا رہی تھی۔ کچھ دن کی شروعات کچھ لوگوں کے لیے اچھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ محض اپنے دن رات اپنی سوچوں کی ہی نظر کر دیتی ہیں۔ یہی حال ساحل اور زہرا کا تھا، جو کل سے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے۔ کجا کہ ساحل نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ مقدس بیگم پریشان ہو رہی تھی، لیکن وہ انہیں پیار سے مناتے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں ہی تھا اور زہرا بیگم مقدس بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ مقدس بیگم باتیں کر رہی تھی، ان کا جواب وہ محض ہوں ہاں میں ہی دے رہی تھی۔ ذہن کہیں نہ کہیں ساحل کی طرف بھی تھا۔ السلام علیکم پھوپھو۔ ابھی مقدس بیگم زہرا سے اسی بارے میں بات کر ہی رہی تھی کہ ریحان اور زوہا کی ایک ساتھ آواز لاؤنج میں گونجی، جس پر زہرا اور مقدس بیگم دونوں کی نظریں ان کی طرف اٹھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے بہت پیارے اور حسین لگ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ میرے بچوں۔ مقدس بیگم نے خوش دلی اور محبت سے دونوں کو دعوت دی۔ وہ دونوں بھی اندر آتے سب سے پہلے مقدس بیگم سے ملے اور پھر ریحان نے بڑے بھائی کی طرح زہرا کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ زوہا تو اپنی چھوٹی پیاری سی بہن کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لی، جو نم آنکھوں سے اس کے سینے میں سمائی۔ لالا کہاں ہے پھوپھو؟ ریحان نے مقدس بیگم کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ لہجہ نارمل تھا۔ اپنے کمرے میں ہے بیٹا، رکو میں ابھی بلواتی ہوں، مقدس بیگم نے جواب دیتے ملازم سے ساحل کو بلوانے کا کہا۔ جو سر ہلاتی ساحل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ زوہا بچے، ولید لالا ٹھیک ہیں؟ مقدس بیگم نے اپنے لاڈلے بھائی کا پوچھا، جن سے ان کی جوانی میں سب سے زیادہ بنتی تھی۔ الحمدللہ پھوپھو، بابا بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ اب زہرا کے جانے پر وہ مزید خوش اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ زوہا نے شروع کے الفاظ مقدس بیگم کو دیکھتے کہے اور آخر میں سیڑھیاں اترتے ساحل کو دیکھا، جس کا چہرہ ہر درجہ سنجیدہ اور اسمارٹ تھا۔ اللہ انہیں ہمیشہ صحت تندرست ہی رکھے۔ مقدس بیگم بس یہی بول سکی، اب وہ دوسری بات کا کیا ہی جواب دیتی۔ السلام علیکم لالا۔ ریحان نے ساحل کو کسی سے ملے بغیر صوفے پر سنجیدگی سے بیٹھتے دیکھ خود سلام کیا۔ ساحل ابھی بھی جواب نہیں دیا، بس اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو اب لالا لالا بول رہا تھا، لیکن پہلے ساری تمیز بھول چکا تھا۔ اس کا کل کا بولا ایک ایک لفظ ساحل کے دل میں پیوست تھا، جو وہ کم ہی کبھی بھولتا۔ ہم زہرا کو لینے آئے ہیں۔ زوہا نے ایک ایک لفظ زہرا ذرا سختی سے ساحل کو دیکھتے کہا۔ یہ سارے ثبوت ہیں جو آپ کو چاہیے تھے، ان میں واضح لکھا ہے کہ زہرا میری بہن اور ولی شاہ کی ہی بیٹی ہے۔ ساحل کو خاموش دیکھتے بھرپور اعتماد سے زوہا پھر بولی، وہ ایک قابل وکیل کی طرح بول رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو ساحل کا اس قدر سرد انداز دیکھتے ضرور ڈرتا۔ اس کی سرخ آنکھیں ہی کافی تھیں
اگلے کی بولتی بند کروانے کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو وہ آپ کو ہے، جس سے کم میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ زحا ایک بار پھر بولی، وہ بات تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کر رہی تھی، لیکن لہجہ ذرا سخت تھا، جیسے ایک قابل اور کانفیڈنٹ وکیل کا ہوتا ہے۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اپنی وکالت اس انسان کے سامنے جار دے جس کی وجہ سے آپ ابھی وکیل ہو؟ ساحل نے زحا کے نرم لہجہ میں کہا۔ وہ اتنا سا کہتے نہ جانے کیا کیا مقابل پر بابر کروا چکا تھا۔ قابل اس سے برا نہیں شاید سمجھ رہی تھی، لیکن وہ لوگوں سے اپنی تمیز بھول نہیں سکتا تھا۔ اگر غصہ کنٹرول میں رہے تو، جو شاید آج مشکل ہی تھا، پھر تو آپ بھی یہاں جس مقام پر ہیں، آج انہیں سے سب سے زیادہ نفرت کے دعوے دے رہے ہیں۔ ثبوت سارے آپ کے سامنے ہیں، اب میں اپنی بہن کو لے کر جاؤں گی۔ زحا نے بھی اسی کے انداز میں جتایا، اور آخر میں پھر اسی بات پر آئی جس پر ساحل کا سب جواب دے رہا تھا۔ پھر کیا ہوگا اگر میں کہوں کہ میں ان سب ثبوتوں کو نہیں مانتا؟ بالکل اطمینان سے ساحل نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھتے پوچھا۔ لہجہ ابھی بھی زحا کے سامنے نارمل ہی تھا، اور اس کی یہ بات کہیں نہ کہیں ریحان شاہ کو مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ ساحل کی آنکھوں میں وہ جان چکا تھا کہ وہ کتنا غصے میں ہے، لیکن کمال یہ تھا کہ وہ سامنے والے کو دیکھ کر برداشت کر رہا تھا، جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں بیٹوں کی تربیت پر ماں کو بیٹیوں سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے سچ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اب لالا، آج میں زہرا کو لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ زحا کا لہجہ بالکل حتمی لہجہ تھا۔ اگر ساحل تمیز سے بات کر رہا تھا تو وہ بھی خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھی، ورنہ کہاں کسی کی کوئی بات سنتی تھی۔ اگر میں یہ بتانے پر آیا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے میرے ماننے یا نہ ماننے پر، تو زہرا کیا آپ بھی یہاں سے ہل نہیں سکتی، یہ آپ جانتی ہیں۔ اور دوسری بات، میں زبردستی کا بالکل قائل نہیں، یہ فیصلہ ان کا ہے۔ ساحل نے پہلے انتہائی اسپاٹ لہجے میں زحا کو حقیقت بتائی کہ اگر سچ میں وہ چاہے تو ان سے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ شاید اسے زحا کی بات بری لگی تھی، جو لہجہ سخت ہوا، لیکن آخر نے سب زہرا پر چھوڑ دیا۔ وہ سچ میں ہی اب کوئی زبردستی نہیں کرنے والا تھا۔ جو کہنا تھا، جو کرنا تھا، سب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے چلو پھر زہرا۔ زحا نے اپنے ساتھ بیٹھی زہرا کو دیکھتے کہا، جس کی نظریں ساحل شاہ پر ہی تھیں۔ کیا سچ میں آج آپ میری بیٹی کو لے کر جا رہے ہو؟ زحا بیٹا، ابھی کوئی کچھ کہتا کہ پہلے ہی مقدس بیگم اداسی سے بولی۔ اتنا عرصہ وہ زہرا کے ساتھ رہی تھی، ان کا اداس ہونا بالکل نارمل سی بات تھی۔ ویسے بھی زہرا ان کے بہت قریب ہو چکی تھی، جس کے جانے کا سنتے وہی اداس ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے پھپھو جان؟ ساحل اللہ سے زہرا گڑیا کا نکاح ہو چکا ہے،
اگر وہ آج جا بھی رہی ہیں تو واپس رخصت ہو کر یہیں آئیں گی، فکر نہیں کریں آپ۔ اب کی بار پہلی بار کسی بات میں ریحان شاہ بولا۔ وہ یہ بات کہیں نہ کہیں ساحل کے لیے کر رہا تھا تاکہ وہ پرسکون رہے۔ اس کی بات پر ساحل شاہ تلخی سے مسکرایا۔ آج اسے یہ انسان دشمن لگ رہا تھا جو بچپن سے بھائی تھا۔ آج اسے لوگوں کی بات سچ لگ رہی تھی کہ محض اپنا بھائی ہی اپنا ہوتا ہے۔ ریحان کی بات سے مقدس بیگم کو تسلی تو ہوئی تھی، لیکن دل اداس ہی تھا۔ مگر اب وہ خاموش رہی۔ وہ ایک بیٹی کو باپ سے ملنے سے روک تو نہیں سکتی تھی۔ چلو زہرا چلیں، زحا نے پھر سے اپنے ساتھ بیٹھی زہرا سے کہا، جو ساحل کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ اب کی بار ساحل نے بھی سرخ آنکھوں ماتھے کی کھلی رگوں سے اس کی طرف دیکھا تو جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے باتیں کر رہے تھے۔ زہرا اسٹل تھی، وہ جانا چاہتی تھی، لیکن ساحل کے کل کے الفاظ انداز روک رہا تھا۔ اسے اندیشہ ہوا جیسے ساحل کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ کیا وہ اس کے جانے کے فیصلے سے ڈر رہا تھا؟ زہرا سوچ کر رہ گئی۔ آپ صرف میری ہیں زہرا۔ وہ جیسے آنکھوں سے اسے ایک ہی بات بول رہا تھا۔ وہ آج منہ سے ایک بار بھی زبردستی نہیں کر رہا تھا، لیکن آنکھیں زہرا کو ہلنے نہیں دے رہی تھیں۔ کیا ہوا زہرا؟ کیا آپ کو بابا کے پاس نہیں جانا؟ کیا بابا سے ملنا نہیں چاہتی جو اٹھ نہیں رہی؟ زحا نے اسے اسٹل دیکھتے پوچھا۔ زہرا کا جیسے سختہ ٹوٹا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، جیسے خود میں فیصلہ لانے کی ہمت لا رہی ہو۔ یہ گھر اس کی سب گناہوں سے اچھا تھا۔ یہاں سے محبت، مان اور عمر بھر کا ساتھ ملا تھا۔ جانا آسان بھی نہیں تھا، لیکن پھر زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو تھا، کرنا تو تھا ہی اب کچھ۔ چلیں ابھی، ساحل کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ اس کے یہ دو الفاظ ساحل کے کانوں میں گونجے۔ وہ شاید غلط فہمی میں تھا کہ زہرا نہیں جائے گی، لیکن غلط فہمی جلدی ختم ہو جاتی ہے جیسے اس کی ہو چکی تھی۔ اچھا لگا آپ کا فیصلہ سن کر زہرا ولید شاہ۔ ساحل بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے آپ میں ہی سانس کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بظاہر نارمل تھا یا نارمل بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے علاوہ کسی اور کا نام زہرا کے ساتھ لگا گیا۔ یہ چیز زہرا نے شدت سے محسوس کی۔ دل اس کا بھی جانے سے اداس ہو رہا تھا، خاص کر مقابل کا انداز اسے جانے سے روک رہا تھا۔ مگر وہ خود کو مضبوط بناتی مقدس بیگم کی طرف بڑھی۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گی امو جان، آنسو بہاتے زہرا نے کہا۔ مقدس بیگم بھی رو رہی تھی، ایسے جیسے بیٹی بھی رو رہی ہو۔ زہرا کے آنسو ساحل کو کوس ہو رہی تھی۔ اسے سب جھوٹ لگ رہا تھا جیسے، لیکن پھر سے دل سے یہ آواز بھی آ رہی تھی کہ محبت تو نے کی تھی، اس نے نہیں۔ کیا ہو گیا ہے زہرا اور پھپھو جان، یہ کون سا پکا جا رہی ہیں؟ اس کی منزل آپ کا گھر ہی ہے، بے فکر رہیں۔ زحا نے ان دونوں کی طرف دیکھتے کہا۔ جاؤ راشدہ باجی کا سامان لے کر آؤ۔ مقدس بیگم زہرا کو الگ کرتی بولی۔
نہیں پپو، سامان یہیں رہنے دے، وہاں سب ہے۔ ریحان نے دوسری بار کچھ کہا جس پر وہ سر ہلا گئی۔ اللہ حافظ لالا۔ سب کو اٹھتے دیکھ اب ریحان ساحل کی طرف جاتے بولا جو اسے دیکھتے آئی برو اچکا گیا۔ مطلب صاف تھا، کون لالا؟ ماما انہیں کہیں میری شال لے کر جائیں، ابھی یہ میرے نکاح میں ہے۔ جب تک یہ نکاح ہے تب تک ہی صحیح میری عزت کا خیال کر لی۔ زہرا کو اسی طرح زحا کے ساتھ باہر کی طرف جاتے دیکھ ساحل نے ریحان کو اگنور کرتے مقدس بیگم سے کہا۔ وہ ان سے کم بول رہا تھا، زہرا کو زیادہ سنا رہا تھا، جو اس کی بات سنتی ہوئی۔ تب تک کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ یہ نکاح ختم کرنے والا تھا؟ کیا یہ رشتہ یہاں سے جاتے ختم ہو جاتا؟ ذہن میں 100 سوال آئے۔ وہ تو بھول گئی تھی اس حالات میں شال، لیکن مقابل کے الفاظ دل میں بس گئے تھے۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ساحل اس کے جانے پر اسے چھوڑنے کا بھی سوچ سکتا ہے۔ نظریں بھی ساحل پر تھیں جو ایک نظر بھی اب اس پر ڈالنا گوارا نہیں کر رہا تھا، اور اتنا کہتے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اسے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زہرا بھی رشیدہ کی دی گئی شال لیتی زحا ریحان کے ساتھ لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں بس ساحل کے آخری الفاظ تھے جن سے دم گھٹ رہا تھا۔ نہ جانے آگے قسمت دونوں کو کس موڑ پر لے جاتی، کیا بنتا دونوں کے رشتے کا۔ جاری ہے۔